دور کے اندر یہ پروپیگنڈا میں ڈالا جا رہا ہے، یہ مشکلات کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اور یہ نعرے لگوائے جا رہے ہیں کہ جناب تم کہاں اپنے بڑوں کی باتوں میں گھس گئے، یہ تو مشرکین کہتے تھے۔ اور قرآن کی آیت بھی پڑھ دیتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ جب مشرکین سے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو مشرکین کہتے ہیں قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جن پر پایا ان کی تعلیمات ہمارے لیے کافی ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ رسول کی طرف نہیں آئیں گے، تو ہم تو اپنے باپ دادا کی تعلیمات کی طرف جائیں گے۔ یہ مشرکین کا طرز عمل ہے۔ اب مسلمانوں پر ان آیتوں کو چسپاں کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح مشرکین سے کہا جاتا تھا اللہ رسول کی طرف آؤ، تو وہ اپنے باپ دادا کی طرف جاتے تھے، اللہ رسول کی طرف نہیں آتے تھے۔ تو یہ تقلید کرنے والوں سے جب کہا جاتا ہے تم قرآن کی طرف آؤ، تم حدیث کی طرف آؤ، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی طرف نہیں، ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف جائیں گے، ہم تو امام شافعی کی طرف جائیں گے، ہم تو امام مالک کی طرف جائیں گے، ہم تو امام احمد بن حنبل کی طرف جائیں گے۔ اور یہ ساری قصے کہانی سنا کر پھر یہ نتیجہ نکلتے ہیں لوگوں قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، چھوڑ دو ان ائمہ کو۔ اور پھر جب ایسے لوگ قرآن اور حدیث کی طرف آتے ہیں، ایسی ایسی قلابازیاں کھاتے ہیں کہ اصول شرع کی دھچکیاں بخیر کے رکھ دیتے ہیں، قواعد کی دھچکیاں بخیر کے رکھ دیتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کو اپنے گھر کی کنیز سمجھتے ہوئے جو من مانی تشریحات ہوتی ہے وہ تشریحات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ذریعے اگر یہ بات صحیح ہوتی تو امت میں افتراق ختم ہونا چاہیے تھا، انتشار ختم ہونا چاہیے تھا، امت وحدت کی لڑائی کے اندر آتی، مگر یہ بات 100% غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے نتیجے میں امت تھی تو ایک، مگر جب آزادی دے دی گئی تو امت چھوٹے چھوٹے گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئی، چھوٹے چھوٹے گروہوں کے اندر بڑھ گئی۔ تو میں آپ کو اس سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں، قرآن نے صرف مشرکین کا یہ طرز عمل نہیں بیان کیا ہے۔ ایک تو مشرکین نے کہا نا، جب ان سے کہا اللہ رسول کی طرف آؤ، تو مشرکین نے کہا نہیں ہم تو اپنے باپ دادا کی تعلیمات پر جائیں گے۔ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا، قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جواب کو بھی بیان کیا ہے کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا میں تو اپنے باپ دادا کے دین کی اتباع کروں گا، اور میرے باپ دادا عام نہیں تھے، میرے باپ داداؤں میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ تو حضرت یوسف نے بھی تو یہ جواب دیا کہ میں اپنے باپ دادا کی اتباع کروں گا۔ تو اصلاً خرابی اس میں نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اپنے بڑوں کی اتباع کروں گا، خرابی یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ ان کے بڑوں میں ہیں کون لوگ۔ اگر بڑوں میں کفار ہیں، مشرکین ہیں، اللہ رسول کے نہ ماننے والے ہیں تو وہ مذموم تقلید ہے۔ اور اگر بڑوں میں حضرت ابراہیم جیسے لوگ ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ ہوں، حضرت امام شافعی جیسے لوگ ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل جیسے لوگ ہوں، حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہم جیسے لوگ ہوں، تو ایسوں کی اتباع کرنا یہ کفار و مشرکین کی پیروی نہیں، ایسوں کی اتباع کرنا بمطابق قرآن حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔